آج میں آپ کو سیدھا اور سمپل بتانے والا ہوں کہ اصل میں اسرائیل اور ایران کے درمیان شروع سے لے کر آج تک ہوا کیا تھا۔ یہ صرف دو ملکوں کی لڑائی کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں نیوکلیئر پروگرام، سیکریٹ آپریشنز، گرتی ہوئی گورنمنٹس، امریکہ کی ملٹری انٹرونشن اور پورے مڈل ایسٹ کا مستقبل ایک ہی وقت میں داؤ پر لگ گیا۔ تو آئیے اس پوری کہانی کو شروع سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسرائیل اور ایران کے بیچ تنازع کوئی نیا نہیں۔ کئی دہائیوں سے دونوں ملک ایک دوسرے کو اپنی سیکیورٹی کے لیے بڑا خطرہ سمجھتے آئے ہیں۔ ایران کی لیڈرشپ بار بار اسرائیل کے وجود کی مخالفت کرتی رہی ہے، جبکہ اسرائیل کا موقف یہ رہا ہے کہ اگر ایران نے نیوکلیئر ہتھیار حاصل کر لیا تو وہ اسرائیل کی بقا کے لیے سیدھا خطرہ بن سکتا ہے۔ اسی وجہ سے ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہمیشہ اسرائیل کی سب سے بڑی فکر رہا ہے۔ 2015 میں ایک اہم نیوکلیئر ایگریمنٹ ہوا جو جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن JCPOA کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس ڈیل کے تحت ایران نے اپنے نیوکلیئر پروگرام پر پابندیاں قبول کی تھی، لیکن 2018 میں امریکہ کے اس وقت کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس معاہدے سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے بعد سے دونوں طرف بے اعتمادی اور تنازع بڑھتا چلا گیا، اور وہ آگ جو پہلے صرف سلگ رہی تھی آہستہ آہستہ کھلی دشمنی میں بدل گئی۔ اب چلتے ہیں 2024 کی طرف، جب دنیا کی توجہ غزہ کی جنگ پر مرکوز تھی۔ اسی دوران ایک اور بڑا تبدیلی کا عمل بھی چل رہا تھا۔ اسرائیل نے لبنان میں حزب اللہ کو سخت نقصان پہنچایا، جبکہ سیریا میں بھی ایران کے قریبی اتحادی بشار الاسد کا نظام گر گیا۔ سالوں تک ایران نے اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کے لیے ایک پورا ریجنل نیٹ ورک تیار کیا تھا۔ حماس، حزب اللہ اور سیریا میں بھی اس کے اتحادی گروپس مل کر اس اسٹریٹجی کا حصہ تھے جسے اکثر ایکسس آف ریزسٹنس کہا جاتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہ نیٹ ورک کمزور ہوتا گیا۔ اکتوبر 2023 سے دسمبر 2024 کے درمیان یہ گروپس اسرائیل پر ہر 3 مہینے میں 600 سے 1100 حملے کرتے تھے، لیکن 2025 کے شروع تک وہی گنتی 20 سے بھی کم رہ گئی تھی۔ اسرائیل کے نزدیک یہ ایک ایسا وقت تھا جب ایران کی ریجنل پوزیشن پہلے کے مقابلے میں کافی کمزور نظر آ رہی تھی۔ پھر آیا جون 2025۔ 13 جون کو اسرائیل نے ایران کے اندر موجود نیوکلیئر فیسیلیٹیز، ملٹری انسٹالیشنز اور اہم سیکیورٹی ٹارگٹس پر سیدھا حملہ کیا۔ یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا، کیونکہ پہلی بار دونوں ملک اس حد تک سیدھے ملٹری مقابلے میں نظر آئے۔ ایران نے بھی فوراً جواب دیا۔ ڈرونز اور سینکڑوں بیلسٹک میزائلز کے ذریعے اسرائیل کو نشانہ بنایا گیا۔ دونوں طرف انسانی جانوں کا نقصان ہوا۔ پھر 21 جون کو وہ ہوا جس کا اندیشہ کئی عرصے سے ظاہر کیا جا رہا تھا۔ امریکہ نے بھی اس جنگ میں سیدھی ملٹری ایکشن کے ذریعے شرکت کی۔ فورڈو، نتنز اور اصفہان میں موجود ایران کی اہم نیوکلیئر فیسیلیٹیز کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ امریکہ نے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے خلاف اتنی واضح اور سیدھی ملٹری انٹرونشن کی۔ یہ صرف 12 دن کی جنگ تھی، لیکن ان 12 دنوں نے پورے مڈل ایسٹ کی سیاست اور سیکیورٹی صورتحال کو ہلا کر رکھ دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایران اس جنگ کے بعد ٹوٹ گیا تھا؟ جواب ہے نہیں۔ یہ ضرور تھا کہ ایران پہلے ہی کئی مشکلات کا سامنا کر رہا تھا۔ سالوں کی اکنامک سینکشنز، اندرونی پروٹیسٹ اور اپنے ریجنل الائز کی کمزوری۔ اسی لیے اسرائیل اور امریکہ نے یہ وقت مناسب سمجھا فوجی ایکشن کے لیے۔ لیکن دوسری طرف حقیقت یہ بھی ہے کہ ایران کی زمین اسرائیل سے 74 ٹائمز بڑی ہے۔ اس کے 6 لاکھ ایکٹیو فوجی ہیں اور ملٹری ریسورسز اب بھی کافی اہمیت رکھتے ہیں۔ اسے بڑا نقصان ضرور پہنچا، لیکن وہ مکمل طور پر میدان سے باہر نہیں ہوا۔ اب آتے ہیں اس حصے پر جو سب سے زیادہ خطرناک تھا۔ 28 فروری 2026 کو امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر اب تک کے سب سے بڑے حملے کیے۔ اس دفعہ صرف نیوکلیئر سائٹس نہیں، بلکہ ایران کی پوری ٹاپ لیڈرشپ نشانے پر تھی۔ سپریم لیڈر علی خامنئی، جو 35 سال سے ایران کی حکومت کا چہرہ تھے، وہ بھی ان حملوں میں شہید کر دیے گئے۔ ان کے ساتھ بہت سارے سینئر ملٹری کمانڈرز بھی شہید ہوئے۔ یہ ایک ایسا وقت تھا جس کی دنیا نے پہلے کبھی امید بھی نہیں کی تھی۔ خامنئی کی جگہ ان کے بیٹے مجتبیٰ خامنئی کو ایران کا نیا سپریم لیڈر بنایا گیا۔ ایسلیٹ کی ریسرچ کے مطابق ان حملوں کا دائرہ اتنا وسیع تھا کہ ایران کے 31 میں سے 26 صوبوں میں سینکڑوں سٹرائکس کی گئی۔ تہران سب سے زیادہ نشانہ بنا، اور اس دفعہ صرف ایران ہی نہیں، گلف کنٹریز بھی ایران کے جوابی حملوں کی زد میں آئے۔ 1980s کی ٹینکر وار کے بعد یہ پہلی دفعہ تھا
کہ تہران نے سیدھا گلف نیشنز کو نشانہ بنایا، کیونکہ ایران کا موقف تھا کہ گلف ملکوں میں موجود امریکن ملٹری بیسز، بحرین میں یو ایس نیوی کا 5th فلیٹ، قطر کے ایئر بیسز، کویت کا علی السلیم ایئر بیس، یہ سب امریکہ کے حملوں میں یوز ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ایران نے یو اے ای پر یہ الزام بھی لگایا کہ اس نے اپنی زمین اسرائیل کو ایران کے ہر گائے لینڈ پر حملہ کرنے کے لیے دی ہے، اس لیے یو اے ای سب سے زیادہ نشانہ بنا۔ 150 سے زیادہ میزائلز اور 500 سے زیادہ ڈرونز صرف یو اے ای پر برسا دیے گئے، لیکن صرف ملٹری بیسز نہیں، ایئرپورٹس، ہوٹلز، آئل ریفائنریز اور گیس انفراسٹرکچر بھی نشانہ بنے، تاکہ گلف کی اکانومی کو ہلا کر پوری دنیا پر پریشر ڈالا جا سکے اور امریکہ کو مجبور کیا جا سکے کہ وہ حملے روک لے۔ مارچ 2026 میں بھی یہ سلسلہ نہیں رکا۔ ایران کے فورن منسٹر نے کھلے الفاظ میں کہا کہ اسرائیلی کرائمز کا بھاری معاوضہ لیا جائے گا، اور یہی سب سے اہم سوال ہے، کیا یہ تنازع ایک اور بڑی ریجنل وار میں بدل سکتا ہے؟ یورپین سیکیورٹی ریسرچرز کا کہنا ہے کہ اس جنگ کے بعد دونوں طرف ملٹری تیاریاں جاری ہیں، اور امریکہ کی انپریڈکٹیبل فورن پالیسی کے ساتھ ملٹری اسکیلیشن کا خطرہ ڈینجرسلی ہائی ہے۔ امریکہ کا انوائے بات چیت کی کوشش کر رہا ہے، 15 پوائنٹ پلان بھی ہے، لیکن گراؤنڈ پر ابھی بھی حملے رک نہیں رہے۔ اگر ریجن کے مختلف آرمڈ گروپس، ہوتیز، حزب اللہ کے بچے کچھ حصے، عراق کے ایران سپورٹڈ ملیشیاز دوبارہ پوری طاقت کے ساتھ ایک ساتھ ایکٹیو ہو جائیں تو صورتحال صرف دو ملکوں کی جنگ نہیں رہے گی، اس کے اثرات پورے مڈل ایسٹ اور ممکن ہے کہ دنیا بھر کی اکانومی پر بھی محسوس کیے جائیں۔ تو دوستو، یہ تھی اسرائیل اور ایران کے تنازع کی پوری کہانی، ایک پرانی دشمنی، نیوکلیئر پروگرام پر پیدا ہونے والے خدشات، ریجنل الائنس کا ٹوٹنا، اسرائیل کی ملٹری اسٹریٹجی، خامنائی کی موت اور امریکہ کی سیدھی مداخلت۔ آج بھی صورتحال پوری طرح پرسکون نہیں ہے۔ نیوکلیئر ٹیکنالوجی، انرجی روٹس، ریجنل ملیشیاز اور بڑی قوتوں کے مفادات، یہ سب اس تنازع کو اور بھی پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ڈپلومیسی اس کرائسس کو روک سکتی ہے، یا پھر ہم ایک اور بڑی ریجنل کنفرنٹیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ آپ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ، سی یو ان دا نیکسٹ ون۔